اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم بائی انڈیا. یہ درندے ہندوستان کے پیسے پر، ہندوستان کے احکامات پر یہ بربریت کر رہے ہیں. ناظرین السلام علیکم. آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بڑی زبردست پریس کانفرنس کی. حالانکہ یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ پریس کانفرنس کی، یہ کام حکومت کا تھا کہ حکومت کے نمائندے اس پریس کانفرنس کو کرتے اور پوری عالمی دنیا کے سامنے بھارت کی دہشت گردی کو ایکسپوز کرتے. لیکن گزشتہ کئی دنوں سے دیکھنے کو یہ آ رہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ ذمہ داری سنبھالی ہوئی ہے کہ وہ عالمی دنیا کو پاکستان کا موقف عالمی دنیا کے سامنے پیش کریں، اور جو بھی پاکستان کی حکمت عملی ہے، جو اس کے اقدامات ہیں، جو اس کا نظریہ ہے، اس کو میڈیا کے ذریعے اسٹیبلش کریں. یہ کام بیسیکلی ڈی جی آئی ایس پی آر کا نہیں تھا، یہ حکومت وقت کا تھا، وزارت اطلاعات کا تھا، وزارت داخلہ کا تھا، یا وزارت دفاع کا تھا. لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے، فوج نے اس کمی کو محسوس کیا، اور 20 سال سے جو بھارت پاکستان میں پراکسی وار کے ذریعے دہشت گردی کر رہا تھا، اس کو ایکسپوز کر دیا. عالمی میڈیا کے سامنے ایک ایک چیز بیان کر دی. میں اس میں سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پاکستان نے بھارت کی 20 سالہ اسٹیٹ اسپانسرڈ دہشت گردی کو ایکسپوز کیا. ڈی جی آئی ایس پی آر جناب لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف، جو ابھی حالیہ پاک بھارت کی جو جنگ ہوئی ہے، فرنٹ پہ آ کے کھیلا ہے. انہوں نے فرنٹ پہ کھیلا ہے. جہاں فوج نے عسکری برتری حاصل کی، وہاں ڈی جی آئی ایس پی آر نے میڈیا میں بھارت کو شکست دی. عالمی دنیا کے سامنے میڈیا میں، میڈیا کے ذریعے بھارت کو شکست دی. آپ نے بڑا اچھی جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ بھارت جو سندور آپریشن اس نے کیا، اس آپریشن میں اس کو بری طریقے سے ناکامی ہوئی. اب وہ اس ناکامی کا بدلہ لینا چاہتا ہے. اب وہ براہ راست جنگ نہیں کرنا چاہتا. اب اسے اپنی طاقت پہ جو گھمنڈ تھا، جو یہ سمجھتا تھا کہ ہم ایک بہت بڑی طاقت ہیں اور ہم نے سامنے پاکستان ایک چھوٹا سا کمزور ملک ہے، معاشی طور پر کمزور ہے، سیاسی طور پر کمزور ہے، اس کو ہم کسی بھی وقت جو ہے وہ دبوچ لیں گے. لیکن ہوا کیا کہ جب 3 دن کی بھارت نے اپنی ننگی جارحیت کی، تو 4 سے 5 گھنٹے میں افواج پاکستان نے جو بھارت کو جواب دیا اور جو فوجی نقصان پہنچایا، پوری دنیا آج اس کو اعتراف کرتی ہے. آج بھارت کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ اب وہ پاکستان سے براہ راست جنگ میں نہیں جیت سکتے، چنانچہ وہ اب پراکسی لڑنے جا رہے ہیں. جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کا صحیح نام پاکستان نے چنا ہے، فتنۃ الہندوستان. یہ صرف فتنۃ الہندوستان نہیں ہے، یہ فتنۃ العالمی امن ہے. بھارت عالمی دہشت گرد ہے. بھارت ہر جگہ دہشت گردی کرتا ہے، صرف پاکستان کے ساتھ نہیں. سری لنکا ہو، بنگلہ دیش ہو، کینیڈا ہو، امریکہ میں دہشت گردی، یو کے میں دہشت گردی، سارے ان کے انٹیلیجنس اور ان کے جو حکومتی ایلیمنٹس ہیں وہ مل کر پوری دنیا میں دہشت گردی کر رہے ہیں. تو فتنۃ الہندوستان عالمی دہشت گرد ہے، بھارت عالمی دہشت گرد ہے. اور آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ 2009 میں پاکستان، وہ شواہد بھی دیے کہ جو گرفتار دہشت گرد تھے انہوں نے بھارت کی پشت پناہی کا اعتراف کیا. 21 مئی کو بھارت جو فتنۃ الہندوستان کیا کیا اس نے 21 مئی کو؟ دیکھیں کوئی وہاں آزادی کی تحریک ایک لمیٹڈ
لوگ ہیں جو کر رہے ہیں. اس کو ہوا کون دے رہا ہے؟ بھارت دے رہا ہے. وہاں بلوچ اور پختون اور پاکستانی سب مل کے رہتے ہیں. یہی تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا. 21 مئی کو کس طریقے سے وہاں پر جو ہے وہ اس نے دہشت گردی کی، بچے شہید ہوئے. 51 بچے کہا جا رہا ہے زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں. یہ ہے بھارت کا چہرہ. یہ ہے ایک ہندوتا بھارت، سیکولر نہیں، ہندوتا بھارت، ایکسٹریمسٹ دہشت گرد بھارت، اس کا چہرہ. 12 اپریل 2024 کو 12 مزدور شہید ہوئے. 28 اپریل 2024 کو تمکیچ میں 2 مزدوروں کو شہید کیا گیا. عورتوں اور بچوں پر حملے ہوئے. 14 فروری کو ہرنائی میں 10 افراد کو دھماکے میں شہید کیا گیا. 9 مئی کو لسبیلا میں 3 معصوم لوگوں کو شہید کیا گیا. 21 مئی کو 6 معصوم پھولوں کو شہید کیا گیا. اور 51 بچے ابھی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں. اور بھارت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، بھارت نے یہ فیصلہ کیا ہے، جو اطلاع ہے کہ وہ براہ راست بھارت پاکستان کا مقابلہ جنگ میں اب نہیں کر سکتا. تو وہ اپنے پیسوں کے ذریعے، اپنی انٹیلیجنس کے ذریعے، اپنے دہشت گردی کے مقاصد کے ذریعے، جو اس کا ہندوتا نظریہ ہے، اس کے ذریعے وہ پاکستان میں پراکسی وار کو مزید استعمال کرنا چاہتا ہے. اب وہ پاکستان کی طرف پراکسی وار سے حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے. اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے ڈیٹیل بھی بتا دی ثبوتوں کے ساتھ، اور یہ انفارمیشن بھی دے دی، اور یہ بھارت کو چنوتی بھی دے دی. یہ چنوتی بھی دے دی ہے کہ اس جنگ میں تمہیں شکست تو دی ہے، اس دہشت گردی کی جنگ میں تمہیں عظیم شکست دی جائے گی. اور ان لوگوں کو جو اس میں تمہارے لیے کام کریں گے ان کو تو ہر صورت میں عبرت کا مقام بنایا جائے گا، لیکن تمہیں بھی ایکسپوز کیا جائے گا پوری دنیا کے سامنے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.